بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ بہت سی افواہیں ہیں اور اس پہ ریزن یہ ہے اس کا کہ لیک آف نالج ہے. آئی مسٹ سے دس تھنگ. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پولیٹیشنز ہیں جو کچھ میرے خیال میں ان کو اگر ان کیمرہ بریفنگ مل جاتی اور ان کو پتہ چل جاتا کہ جناب چیف آف ڈیفنس فورس جو ہے وہ کیا ہے, عہدہ کیا ہے, اس کے ریزنز کیا ہیں, کیوں بنایا گیا, اس کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنے ممالک میں یہ عہدہ آلریڈی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور جب وار لائک سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے, کیونکہ تینوں فورسز کے جو چیف ہوتے ہیں ان کو لوپ میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے. یعنی کہ نیول چیف ہو, ایئر چیف ہو, سو ان کو بھی ساتھ لوپ میں لینا بہت ضروری ہوتا ہے. سو ان سنگ ہیروز جو ہوتے ہیں, میں ان سنگ ہیروز ان کو کہتا ہوں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں. اچھا, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام جو ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھی ہاسٹائل کنٹری ہوتی ہے یا آؤٹ فٹ ہوتی ہے وہاں سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور ایکسٹریکٹ کر کے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جنہوں نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. سو وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں اگر انفارمیشن غلط پہنچائیں گے ان لوگوں تک جنہوں نے ڈیسیژن لینا ہے تو پھر ایک سچویشن بن جاتی ہے. جیسے کہ میں کہوں گا, اس کا اگزامپل میں دے سکتا ہوں. اس کا اگزامپل یہ ہے کہ جو 4 دن کا کانفلکٹ ہوا پاکستان اور انڈیا کا, جو انڈین فورسز کو جو انفارمیشن دیتی رہی ان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس, وہ غلط انفارمیشنز تھیں. ٹھیک ہے. سو غلط انفارمیشنز کی بیسس پہ انہوں نے پہلے تو یہاں پہ ایگریشن شو کیا پاکستان پر, اور اس کے بعد انہیں جناب منہ کی کھانی پڑی, اور وہ جتنی انفارمیشن تھی, جتنی انٹیل تھی جو انہوں نے دی اپنے فورسز کے چیفز کو, یعنی کہ انڈین فورسز کے چیفز کو, وہ غلط تھی. اس لیے ان کی کیلکولیشنز غلط ہو گئی. آن دا ادر سائڈ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو تھیں انہوں نے جو انفارمیشنز دیں وہ بڑی اچھی, پریسائز, اور آئی مسٹ سے کہ بڑی میں اس کو مزید ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں ایم لائک چوزی اباؤٹ ورڈز اوور ہیئر, کیونکہ میں ورڈز ذرا چوز کر کے ایگزیکٹ ورڈز میں بیان نہیں کرنا چاہتا. لیکن پھر بھی میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انفارمیشن, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی انفارمیشن بہت اچھی تھی اور بڑی پریسائز تھی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ جو کانفلکٹ تھا 4 دن کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے مینیج کیا. اور اس میں جناب انڈیا کو صرف ملیٹریلی ہم نے بیٹ نہیں کیا, ڈپلومیٹکلی بھی کیا. اچھا, ڈپلومیٹکلی بھی جو ہم نے بیٹ کیا وہ بھی انٹیلیجنس کی بیسس پہ تھا. ٹھیک ہے, اس میں لیگ ورک ہوتا ہے, ہوم ورک ہوتا ہے, لیکن وہ بھی ساری بیسس جو ہوتی ہیں وہ انٹیلیجنس کی انفارمیشن پہ ہوتی ہیں. سو ہم نے وہ بھی بڑے احسن طریقے سے, وہ جو چیپٹر تھا ڈپلومیسی کا, اس میں بھی ہم نے اپنی اچھی وہاں پہ سے بنائی, پوری دنیا میں بنائی. اچھا, بار بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں, چلے, یہ 4 دن کا کانفلکٹ نہیں تھا. یہ انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا وہ 3 گھنٹے اور 45 منٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. سو وہ اس میں ڈیسیژن آ گیا تھا سامنے, کیونکہ وہاں پہ جو انڈین فورسز تھی ان کی جو اسٹرپس تھے, ان کے جو ہینگرز تھے, ان کے جو جہاز تھے, انہوں نے 200 میل پیچھے, جو ہمارے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے ایریا, اس سے 200 میل پیچھے انہوں نے لے کے چلے گئے تھے. اینڈ سو مچ سو کہ انڈین فورسز کے جو پائلٹس تھے وہ جہازوں کی کاکپٹس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ ان کو دیور بلینک, کیونکہ جہاز جب اوپر لے کے وہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ جو سگنلز پاس ہو رہے تھے, جو جہاز ان کے ساتھ چلتا ہے اور ان کو جناب انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے, یا فرام سیٹلائٹ جو انفارمیشن ان کو آ رہی ہوتی ہے, اس میں وہ ٹوٹلی بلینک تھے. اس میں یہ وہاں پہ ان کو مار کھانی پڑی, کیونکہ اب ڈائنامکس چینج ہو گئے وار کے. اس لیے یہ عہدہ بہت ضروری ہے, کیونکہ تینوں فورسز کی جہاں پہ جناب اگر ہم آہنگی ہوگی, لوپ میں ہوں گے, تو یہ بہت اچھے طریقے سے سارا کام سر انجام دیا جا سکتا ہے. سو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس, میں نے میرے خیال میں تھوڑی سی بریف کر دوں آپ لوگوں کو, لیکن مزید ڈیٹیلز جو ہیں میرے خیال میں جنرل قیوم صاحب ہی ہمیں بتائیں گے, کیونکہ ہی از دا اتھارٹی. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ ضروری کیوں ہے, اور پاک افغان جو ایشو ہے, ٹھیک ہے, وہ
کہاں پہ جا رہا ہے؟ کوئی نیکسس آپ کے سامنے ہے انڈیا اور افغانستان کا، تو اس کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور وہ کہاں پہ جا کے اس کی کوئی رکے گا جا کے کہیں یا نہیں رکے گا؟ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن؟ جی اس پہ میں بات کروں. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رانا صاحب بالکل ٹھیک. اچھا جنرل صاحب، چیف آف ڈیفنس فورس کا عہدہ جو ہے کئی ممالک میں ہے، کئی ملکوں میں موجود ہے، ان پلیس ہے، اور ہمارے ہاں آیا یہ عہدہ اب لے کے آیا گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا پہلے آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا، بٹ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس کی ضرورت تھی اور ہے. میرے سے آپ اتفاق کریں گے جنرل صاحب یا نہیں؟ دیکھیں ران صاحب بالکل اتفاق کروں گا. دیکھیں دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں نا، ہر ملک اپنی تھریٹ کے حساب سے اپنی قومی سلامتی کے لیے ایک ارینجمنٹ کرتا ہے، اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن. یعنی ہر کنٹری میں ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن مختلف کنٹریز میں ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف تھریٹ دے ہیو، اور وہ ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ وہ ہائر ڈائریکشن آف وار جو ہے وہ دے سکے، اور اس کے پاس وہ فار ایگزامپل سینٹرل جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ دینے کے لیے آپ کے پاس ایک کنٹری لیول کے اوپر آرگنائزیشن ہونا ضروری ہے. دیٹ از دی ریزن کہ آج دنیا کے اندر مثلاً چیف آف ڈیفنس اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز وہ کینیڈا میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، برٹن میں ہے، اٹلی میں ہے، ملیشیا میں ہے، اور جو امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہے ان کا بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے، اور اس کی بھی اپنی پاورز ہیں. وہ ایڈوائزر بھی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ، ٹو دی ڈیفense منسٹر اینڈ ٹو دی نیشنل سیکورٹی کونسل. اچھا یہ کیوں چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیے ود دی پیسج آف ٹائم ہوا یہ ہے کہ جو ہیکٹ جی ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ لینڈ فورسز کی تھوڑی اگلی لڑائی ہوگی، کسی جگہ جہاز آپس میں ایئر کا ہوا، کہیں نیول کی کوئی وائلیشن ہوگی. آج کے دور میں ڈیجیٹل جو ایرا ہے اس کے اندر آپ کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں. انڈیا کیوں رویا ہے؟ انڈیا اس لیے رویا ہے کہ ان کے پاس وہ سائنرجی یا وہ کوآرڈینیشن اس طرح نہیں تھی جو پاکستان نے کی، اور پاکستان نے یہ کوآرڈینیشن انڈر دی لیڈرشپ آف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی. حالانکہ وہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف نہیں تھے، لیکن وہ جو رول ادا کر رہے تھے وہ رول ادا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے انڈیا کو ڈیفیٹ ہوئی. اور وہ رول کیا تھا؟ مثلاً لینڈ آپریشنز کیسے ہوں گے، مثلاً ایئر اسٹریٹجی اور بیٹل کیسے ہوگی، مثلاً نیوی والا کیا کرے گا، مثلاً اسپیس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، سیٹلائٹس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے، سائبر وار کا کیا ہوگا. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے کوآرڈینیٹ کر کے یہ سائنرجی جو ہے ٹو آپٹیمائز یور کمبیٹ پوٹینشیل یہ بڑی ضروری ہوتی ہے. تو یہ پہلے بھی ہو رہی ہے. ابھی آپ کو تھوڑی تاریخ کا میں یہ بتاؤں کہ ہماری فوج میں پچھلے 25-30 سال سے بہت سی سٹڈیز ہوتی رہی، اور کہا گیا کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا یا چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے ہیں، ہمارا بھی ہونا چاہیے. سٹڈیز ہوتی رہی، حالانکہ انڈیا کے اندر بھی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ہے عہدہ. تو اس کے اوپر رخ یہاں جاتا تھا کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا تھا وہ کہتا تھا یار اوپر ایک چیف آف ڈیفنس فورسز ہو جائے گا تو ہماری وہ جو ہے وہ فوج کی وہ نہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ سٹڈیز ہوئی ہیں، ریکارڈ میں پڑی ہوئی ہیں آرکائیو میں فوج کے اندر، کہ یہ ضروری ہونا چاہیے آپ کا ایک سینٹرل ارینجمنٹ. لیکن ابھی چونکہ یہ جنگ لڑی اور اس میں یہ تجربہ بھی حاصل کیا اور یہ بھی دیکھا کہ یہ اشد ضروری ہے، تو دیٹ از دی ریزن کہ پھر یہ حکومت نے یہ موضوع سمجھا اور پارلیمنٹ نے یہ موضوع سمجھا کہ یہ ارینجمنٹ کیا جائے. اور اس کے اوپر ابھی جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے یہ ان ایڈیشن ٹو لینڈ فورسز، چونکہ لینڈ فورسز اس لیے کہ لینڈ فورسز پیوٹل ہے. دیکھیں آپ کی اگر نیوی کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 60-70 ہزار ہے، یا ایئر فورس کی 70,000 1 لاکھ ہے، تو افواج پاکستان کو 6 لاکھ سے زیادہ ہے. سارے بارڈروں کو انہوں نے کرنا ہے. بٹ
اکیلی نہ فوج، نہ اکیلی ایئر فورس، نہ اکیلی نیوی، نہ اکیلی آپ کے انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے آئی ایس آئی کے یہ وہ کوئی بھی دے ہیو ٹو بی انٹیگریٹڈ، اور اس کے لیے آپ کی سینٹرل کمانڈ ضروری ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ آپ کو چیف آف ڈیفense فورسز کا یہ عہدہ بنانا اشد ضروری تھی. یہ ہماری ایک مجبوری تھی اور یہ ایک خلا تھا جو پورا ہو گیا. تو میں نے آپ کو یاد ہوگا، آپ کبھی رانا صاحب پچھلے کہیں نکالنا کلپ، جس دن فیلڈ مارشل بنے ہیں عاصم منیر صاحب، میں نے اسی دن ٹی وی کے اوپر کہا تھا کہ جی ابھی آئی ایم شور کہ یہ تب ہی بات بنے گی کہ یہ چیف آف ڈیفense اسٹاف کا عہدہ لیں، اور اس طریقے سے یہ جو ہماری ہائر ڈیفenس آرگنائزیشن میں اسٹرکچرل فلا ہے اس کو دور کیا جائے. تو یہ ابھی ہو گیا ہے، تو آئی تھنک دیٹ از ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی جنرل صاحب آپ ایگری کریں گے کیونکہ اب تو اسپیس فورس بھی آ گئی، سائبر فورس بھی آ گئی، راکٹ فورسز بھی آ گئی. سو مطلب کہ ڈائنامکس جو ہیں وار کے وہ چینج ہو گئے ہیں، اور سنرجی از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن اسٹڈی یہاں پہ کریں تو جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا، تو کمپیریزن اسٹڈی میں تھوڑا سا مجھے وہ آ جاتا ہے، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈی ایس ایس مجھے وہ بار بار آ جاتی ہے، وار گیمنگ جو کبھی کھیلی تھی ہم نے، تو اس میں وہ آ جاتا ہے کہ جناب وہاں پہ سنرجی نہیں تھی آن دا انڈین پارٹ. اگر آپ دیکھیں عہدہ موجود تھا، سب کچھ تھا، لیکن پہلی میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ میٹنگ مودی نے جب بلائی، اور اس میں جناب وہ اس نے سارے چیف جو تھے ان کو بلایا، ایئر چیف، نیول چیف، آرمی چیف اور را کے چیف کو بلایا. وہ وہاں پہ بچوں کی طرح ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہے تھے اور بالکل بلیم گیم میں پڑ گئے تھے. سو وہ بلیم گیم جو تھے ان کا میرے خیال میں پروببلی ان کا جو وہ عہدہ ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے وہ مینج نہیں کر پائے اس چیز کو، اور جس طریقے سے ہم نے وہاں پہ ان کی جو انٹیل تھی وہ غلط تھی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس، جس پہ انہوں نے اگریشن شو کیا پاکستان پہ. اور پہلگام تو چلو ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو خبریں یہ دی کہ جناب اتنے تو پروببلی وہ اٹس گونا بی اے پیس آف کیک فار دیم، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں. یہی بات ہے نا وہاں پہ. بیسیکلی اگر میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے، جن کو میں انٹیلیجنس ایجنسیز کہتا ہوں یا ان پہ جو کام کرتے ہیں لوگ ان کو کہتا ہوں، وہ انہوں نے انٹیلیجنس گیدرنگ یہاں پہ اچھی کی ہوئی تھی when it comes to like پاکستان. بٹ آن دا ادر پارٹ وہ وہاں پہ بڑی بری طرح پٹ گئی ان کی انٹیلیجنس جو تھی فیڈ تھی. ایسے ہی ہے سر کہ میں جی نہیں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جو انٹیلیجنس ہے نا اور انفارمیشن، اس کے بغیر تو آپ کی فورسز بلائنڈ ہوتی ہیں. یو ہیو ٹو سی تھرو، اور ہر چیز کو اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے. ابھی تو ایئر فورس کے پائلٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ ایکچولی انسنگ ہیروز جو ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ میزائل فائر کیے، اور یہ ہمارے آرمی کی طرف سے بھی آرٹری ڈویژن سے جو میزائل گئے اور آگے پیچھے، اور نیوی نے جس طریقے سے اپنا ڈیٹرنس قائم رکھا. تو آئی ٹیل یو کہ یہ دس از آل بیسڈ آن انٹیلیجنس، کیونکہ آپ کو ایگزیکٹلی، اور وہ تھرو سیٹلائٹ بھی ہے، تھرو ریڈارز بھی ہے، اور آپ کا اور اس میں آپ کے پاس اس میں ہیومن انٹیلیجنس کا بھی بڑا رول ہے. ایسے ہی ہے نا جج صاحب؟ ہاں بالکل. مثلا دیکھیں نا کہ یہ S-400 ایئر ڈیفenس سسٹم ہے، تو یہ کوئی اس دن جب جنگ شروع ہوئی ہے تو انٹیلیجنس نے اس کو ایکوائر نہیں کیا. یہ انٹیلیجنس ایکوزیشن از اے لانگ پروسیس، اور یہ پیس ٹائم کے اندر آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اور دشمن کی کوئی چیز حرکت بھی کرتی ہے تو ہمیں ادھر پتہ ہوتا ہے کہ ان کا آرمر فارمیشن یا ڈویژن کہاں سے کہاں گیا ہے اور کتنی دیر میں وہ کہاں پہنچے گا. اور اسی طرح جب آپ کا ایئر ڈیفenس کا انہوں نے یہ S-400 لگائے ہوا ہے کدھر ہے، اور اس کی کیا کیا بیٹریز کہاں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ کے جو رافیل کہاں کھڑے ہیں اور یہ کہاں فلائی کیا، کہاں لینڈ کیا، ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، انٹر سروسز انٹیلیجنس اینڈ آل بین الاقوامی سطح کی ریکگنیشن ہے ان کو. اور اسی لیے جو ہے ابھی بھی جو ہم یہ ٹیررزم کے خلاف بھی آپریشن کر رہے ہیں، یہ بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اور ان کے اوپر کر رہے ہیں اور ان کو دبایا جا رہا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ افغانستان کا جو نیکسس بنا ہوا ہے، جو یہاں پہ
ہنی مون شروع ہوا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, ہنی مون بٹوین افغان گورنمنٹ, ناٹ دا پیپل آف افغانستان بٹ افغان گورنمنٹ کا اور انڈیا کی گورنمنٹ کا. میں اس کو بڑا کلیئرلی یہاں پہ ساری چیزیں رکھ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے ہنی مون ہے, لوگوں کا نہیں ہے. لوگوں یعنی کہ افغان لوگوں کا یا ہندوستان کے لوگوں کا ہنی مون نہیں ہے, گورنمنٹس کا ہے, افغان گورنمنٹ اینڈ انڈین گورنمنٹ کا. یہ ہنی مون جو پیریڈ ہے یہ جاری رہے گا یا کسی وقت ختم بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک مفاد پرستی ہے دونوں حکومتوں کی آپس میں. آپ یہ دیکھیں, پہلے انڈیا کو لے لیں. انڈیا کا اگر اتنی گڈ ول ہے تو اپنے نیبرز کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. بنگلہ دیش ناراض, آسام ناراض, سری لنکا, مالدیپ, پاکستان, ہر کسی کے ساتھ انہوں نے انگشت بازی کی ہوئی ہے اور کچھ بھی. نمبر 2, ان کے اپنے اندر ملک کے اندر غربت اور افلاس ہے. بہت سے لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں, سڑکوں پہ سوتے ہیں, بھوکے ہیں. اور آپ ایڈ اگر آؤٹ آف دی وے آ کے افغانستان کو دے رہے ہیں تو کیوں دے رہے ہیں؟ ڈو یو ہیو لو فار افغانی پیپل؟ نو. ان کی گورنمنٹ کے اپنے ارادے ہیں, اور ادھر جو افغانستان, اور ان کو وہ صرف پراپ اپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو 2 ڈائریکشن وار سیناریو میں لے جائیں تاکہ پاکستان بلیڈ کرتا رہے اور یہ کمزور ہو. اور ہمارا جو بڑا مقصد ہے ڈی نیوکلرائزیشن آف پاکستان, اور ان کو سب سروینٹ بنائیں ہم اپنا, اور ہم ایکسپینڈ کر کے اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں. یہ ان کے ڈیزائن ہے. ابھی افغانستان کو لے لیں. دیکھیں, افغانستان کے لوگوں کو, ابھی طالبان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی آپ کو گوریلا وار نہیں ڈال رہے. جہاں فیس لیس آپ اینیمی تھے تو کہیں ادھر جا کے کوئی دھماکہ کر دیا ادھر. ابھی آپ ایک ملک کی قیادت آپ کے پاس ہے, وہاں کے عوام کی کچھ ڈیمانڈز ہیں آپ کے لیے, وہ ان کو کھانے کے لیے کچھ چیز چاہیے پیٹ کے اندر. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان سے چلتی ہے. بھوک ہے, افلاس ہے, وہاں ان امپلائمنٹ ہے, وہاں سیکیورٹی کی ایشوز ہیں. آپ کی سرزمین کے اوپر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. القاعدہ ہے, IS خراسان ہے, اور یہ TTP کے بھی جو ہیں یہ سوالے, یہ بھی آپ نے وہاں تیار کر کے بٹھائے ہوئے ہیں, اور یہ بھی آپ کا سافٹ کارنر ہے. تو آپ کے بھی لیے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. آپ صرف ہنی مون اوپر سے کرتے رہے. نہ انڈین عوام خوش ہے اس آپس میں, یہ جو رپروشما ان کا ہوا ہے, چونکہ وہ تو کہتے ہیں جی ادھر تو عورتوں کو حقوق نہیں ہے ان کا, تو یہ آپ کس طریقے سے ابھی ان کو اوبلائج کر رہے ہیں. اور نہ افغانستان کے لوگ خوش ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے, وہ کہتے ہیں یہ انڈین جو ہیں یہ تو وہی انڈین ہے مودی جس نے 2000 مسلمانوں کو قتل کیا گجرات کے اندر, رسک کی ابھی بھی منہ کے ساتھ وہ خون لگا ہوا ہے. اور یہ وہی BJP ہے جس نے بابری مسجد کو شہید کیا. تو اسلامک ایمریٹس افغانستان کیسے اس کو ایکسپٹ کرے گی؟ تو یہ اس لیے یہ وقتی ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, یہ پراکسی وار کے لیے ہے, اور اس کی کوئی بنیاد نہیں رہے گی انشاءاللہ. سو اس میں آپ اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جس طریقے سے 6 گنا زیادہ, میرے خیال 600 گنا زیادہ انہوں نے فنڈنگ کر دی ہے زیادہ افغانستان میں انڈیا نے, ٹو کریٹ انسرٹینٹی ان پاکستان, یا پراکسی جو ہے اس کو پاکستان کے اندر دھکیلا جائے. تو وہ یہ ویری کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ یہ اب جس طرح نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا, وہ کہتا ہے جناب کہ افغانز جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ سوائل پہ جو ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, دے آر مرسنریز, اور وہ برائے فروخت ہیں. مطلب یہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انڈیا کا کہہ رہا ہے. سو ویری کوئکلی بتائیے گا کہ یہ پیسے وہ چلتے ہیں جیسے مشین میں پیسے ڈالتے ہیں, کوارٹر ڈالتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے کام, کوارٹر ختم ہو جاتا ہے تو سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ ختم ہو جائے گا یا اسی طرح رہے گا؟ آپ نے بتا تو دیا ختم ہو جائے گا, لیکن یہ پیسے والا کام جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیں نا, پیسوں والا کام جب تک کہ یہاں یہ ہاتھ پھیلاتے رہیں گے اور یہ ان کے آرڈرز مانتے رہیں گے کہ آپ نے BLA کو بھی سپورٹ کرنا ہے, آپ نے TTP بھی کرنا ہے, آپ نے اندر اٹیک کرانے ہیں, تو وہ تو انجیل دوول نے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے کہا تھا نا کہ انڈیا کے پاس پیسہ بہت زیادہ اور ان کو پیسہ چاہیے, جو پیسہ دے گا اس کے مطابق ہی آگے چلتے رہیں گے. تو اس لیے وہ پیسہ ان کو دیتے رہیں گے, یہ ٹربل کریٹ کرنے کے لیے. یہ اسی وقت رکے گا جب ان کو خود کو شرم آ جائے گی کہ یہ ہمارا نیبر ہے, ہمارے محسن ہے پاکستان, ہم اپنے 5 کروڑ لوگوں سے ان کو جا کے ایک 25 کروڑ کے ملک کو جو نیوکلیئر بھی ہے, جس کے پاس میزائل بھی ہیں,
فتح نہیں کر سکتے تو ہمیں اگر پراکسی وار کرنی ہے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو واک دی ٹاک ایز دے سے. بات آپ اسلام کی کرتے ہیں اور بات آپ انسانی حقوق کی کرتے ہیں, بات اس گریٹ فلسفی جو مسلمانوں کی ہے, قرآن کریم کا آپ بات کرتے ہیں, اور آن دی ادر ہینڈ آپ کافروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, وہ بھی پیسے لے کے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. جان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شکریہ آپ کا. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بیفور آئی گو ٹو مائی نیکسٹ گیسٹ جی, میں بتانا چاہوں گا کہ جناب 27th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اندر ممبرز کا ٹینیور, سینٹ کے ممبرز کا ٹینیور جو ہے وہ انکریز ہو سکتا ہے. وزراء کی تعداد جو ہے 11% سے بڑھا کر 13% ہو سکتی ہے. ایڈوائزرز جو ہے 5 سے 7 ہو سکتے ہیں. چیئرمین سینٹ کا ٹینیور جو ہے 5 سال ہو سکتا ہے. اور لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ جناب جو ہے اس کو کنٹرول یعنی کہ اس کو تحلیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ مرکز کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ تو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. بٹ دین اگین ہاؤ ڈز the JUI takes it. JUI اس امینڈمنٹ کو کیسے لیتی ہے, 27ویں ترمیم کو کیسے لیتی ہے. انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. کیوں نہیں ڈالا, کس لیے نہیں ڈالا, وہ میں پوچھنا چاہوں گا. جناب نور عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے جن کا تعلق JUI سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد نور عالم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی نور عالم صاحب کیسے ہیں آپ, خرید سے؟ شکر الحمدللہ سر. کیا کر رہے ہیں آپ؟ بڑے اس وقت تو آپ کا بسکٹ کھا رہا تھا. ضرور کھائیں, بسکٹ آپ بھی نے بسکٹ سامنے رکھا. آپ میٹھا کھانے کے بہت وہ شوقین اصل ہو گئے میں نا. مولویوں کی پارٹی میں آ گیا تو مجھے پھر میٹھا کھانا پڑتا ہے. تو میں نے تھوڑا سا وہ آپ کا کوکونٹ کا بسکٹ تھا تو میں نے اس کو چکھا. وہ آپ نے ایک دم کیوں کیا تو ٹھیک ہے. آپ خیریت سے؟ آپ آرام سے کالے میں دوبارہ. سر میں ٹھیک ہے. میں کوئی مٹھائی منگواؤں آپ کے؟ نہ خدا مانے 27ویں امینڈمنٹ پاس ہوگی آپ لوگوں نے تو. وہ تو میں آپ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, قوم کے لیے بہت ضروری تھا. تو مولانا صاحب کو کیا ہو گیا تھا پھر؟ دیکھیں قوم کے لیے 243 والا ضروری تھا کیونکہ اپنے ہیروز کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے اور وہ اچھا ہوتا ہے. دوسرا جو 184 کے لحاظ سے ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو وہ تھا, دیٹ از آلسو گڈ. میں میرے خیال میں کیونکہ اپنی ذاتی رائے, پارٹی کے لحاظ سے دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. میں نے یہ 184(3) کلاس 3 جو ہے میں نے اس کا جمع کیا تھا. وہی حکومت نے پھر بعد میں یعنی اس گورنمنٹ کی شروع میں میں نے جمع کیا تھا. جب پریویس گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت بھی جمع کیا تھا. لیکن کیونکہ اس وقت مخالفت ہوئی, ابھی بھی ہوئی, لیکن آل آف اے سڈن میں نے جب پرسوں دیکھا تو یہ لے آئے تو ایک لحاظ سے میں تو بہت خوش تھا. اچھا. ہم نے اپنے پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ہم نے کہا کہ مطلب ون شوڈ سپورٹ کیونکہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اگر اپنے جو لوگ اچھا, کیونکہ دیکھیں یہ جو شہادت یا کوئی جنگ پہ جانے کے لیے یہ والنٹیئر ہوتے ہیں. سروس کرنا ویسے تو ان کو ٹھیک ہے, وہ سروس کی وہ تنخواہ ملتی ہے نا, لیکن جب آپ بارڈر پہ جاتے ہیں یا جنگ پہ جاتے ہیں یہ والنٹیئر ہوتے ہیں تو ان والنٹیئر کی آپ اگر عزت نہیں کرو گے, قدر نہیں کرو گے تو پھر بری بات ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنے جو ہمارے ملک کے لیے جو شہادتیں اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں, کیونکہ جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بچے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم ریگارڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن بدقسمت یہ ہے اگر آپ ایسے بات کرتے ہو نا تو ہمارے جو یہ سیاسی لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بوٹ پالش کے لیے چاہے فوجیوں کے وہ کرنے کے لیے اور یہ وہ. اب وہ فوجی یا پولیس والا ہم میں ہی سے ہے, اوبیسلی پاکستان کا ہے نا. گولی کھانا وہی تو اگر گولی اتنا ہوا ہے تو آپ ہر ایک آ جائے نا اپنے بچے کو بھجوا دے تو پھر مجھے پتہ چل جائے کہ چلو ٹھیک ہے. تو یار ان کی ریگارڈ کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کو عزت دینا چاہیے. MNA بننا ضروری نہیں ہے, میں بار بار کہتا ہوں, لیکن ملک ضروری ہے. سب لوگ کہتے ہیں یہ جہاں پہ اکثر میں سنتا ہوں نا جی میں افغان ہوں, میں پختون ہوں, میں فلانا ہوں, میں بلوچی ہوں. او بھائی میں پاکستانی ہوں. پاکستان کا ایک حصہ ہے خیبر پختونخوا, اس کا پھر ایک حصہ ہے پشاور. اس پشاور کا میں باشندہ ہوں, وہاں پہ پیدا ہوں. پاکستان بنا, میرا افغانستان کے ساتھ, میرا ایران کے ساتھ, میرا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ملک پاکستان ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اب جب میرے تحفظ کے لیے کوئی لڑ رہا ہو بارڈر پہ تو مجھے اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے وہاں پہ سینے پہ گولی کھاتا ہے کہ ہم آرام سے جو بھی اس ملک کے لیے قربانی دے وہ کرے.
اور اس پہ کنسنسس دیکھیں یہ سیاست ہوتی رہے گی لیکن ان چیزوں پہ کم از کم ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے. نور عالم صاحب آپ کی سوچ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سوچ ڈفرینٹ ہے, انہوں نے تو لیکن میرا رائٹ تو میرا اپنا ہے نہیں, آپ کا تو رائٹ ہے. میں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی. دیکھیں میں نے عمران کے خلاف ووٹ نہیں ڈالا, ٹھیک ہے, میں نے آواز اٹھائی, میں خفا ہو گیا, میں اگر یہاں پہ خفا ہو جاؤں گا تو میں بھی سائڈ پہ بیٹھ جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب وہ پارٹی لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ مجھ پہ جرگہ کرتی ہے نہیں کرتی, ٹھیک. اگر وہ اپنے آپ کو, لیکن مولانا صاحب نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میں خود میں نے ایک دن پرسوں وی ریسیوڈ اے میسج. اوکے. اس سے پہلے جب ہم نے میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری پارٹی تو اس میں کوئی بات ایسے نہیں ہوئی تھی کہ ہم مخالف. اس کے بعد شام کو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور اس میں ایسے بات نہیں ہوئی تھی کہ وی ول کمپلیٹلی ریجیکٹ دس, اینڈ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھیں گے. آل آف اے سڈن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم میسج آیا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف جانا ہے. دوسری بات یہ میرے خیال میں گورنمنٹ بھی جو ہے کس کا میسج آیا؟ پارٹی کی وہاں سے وہ کہ آپ اچھا آپ کو میسج آیا؟ ہم سب کو. اچھا سب کو, ٹھیک. ورنہ اگر یہ میں نے تو دیکھیں میں اگر یہ میسج نہ آتا تو آپ اس نہیں, میں نے 243 پہ اور 184(3) پہ یہ میں نے خود جمع کیا تھا جی. اب مجھے بتا دیں جو چیز میں نے خود جمع کیا اور میں کیسے اس کے خلاف, لیکن پارٹی کی ڈسپلن ہوتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. دل خفا بھی ہوا کیونکہ ہم اپنے غیر فضول چیزوں کے لیے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہو ان کے لیے ہم چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں, جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کر لیتے ہیں لوگ. لیکن یہ تو یار شہادتیں دیتے ہیں, کچھ کوئی کارنامہ ہندوستان کو ہرانا, وہ یار 50 سال کے جنگوں میں کبھی آپ کا وہ ایئر فورس, یہ دوسری مرتبہ ہمیں اگر ہم نے مطلب میں اس لیے کہتا ہوں دو اٹ سیمز لائک حکومت والے بھی ایسے وہ نہیں کریں گے, لیکن میں کم از کم اگر ایئر فورس کے ایئر چیف کو عزت دے دی گئی تو اس میں کون سی بری بات ہے. ہی از ناٹ اے پولیٹیشین یار. اب ضروری ہے کہ وہ بھی آئے, ہم سیاسی لوگوں کے لیے آئے اور ہمارے وہ جو نہیں, وہ تو پھر غلط ہو جاتے ہیں. اب کسی نے زور نہیں ڈالا, کسی نے پریشر نہیں کیا, کسی فوجی نے نہیں کہا, کسی نے وہ نہیں کہا, لیکن انسان کا اپنا ضمیر بھی ہوتا ہے. تو بس کیا کہوں, میرا اپنا. لیکن آپ کا دل یہ تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کی فیور میں ڈالوں. 27ویں ترمیم میں یہ 2-3 چیزیں تو بہت ضروری جن کو آپ نے خود وہاں پہ پیش کیا, جو میں نے پیش کیا, تو جو ریکارڈ پہ ہے 184(3) جو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور وہ اس کا ہے سو موٹو کا, یہ سو موٹو کا میں نے جمع کیا تھا جی. 184(3) کلاس 3 جو ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اب کیا کریں. بس ایسے میں اب آج کل بس خاموش بیٹھا ہوتا ہوں, بٹن دباتا ہوں, وہاں اسپیکر صاحب کیونکہ وہ یا تو وہ پی ٹی آئی والوں کو موقع دیتے ہیں یا پھر وہ گلے شکوے پیپلز پارٹی اور نون والے خود آپس میں ہوتے ہیں, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بس دیکھتا رہتا, اس میں آپ رگڑے جاتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہوتا. بس کیا کروں جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے آگے پیچھے ہوگا, میں یہ کام نہیں کرتا ہوں. تو ملک کے لیے سوچنا چاہیے. میں نے یہاں پہ تو ہر ایک بزنس کرتے ہیں, تو بزنس کرتے ہیں تو بس اللہ خیر کرے. بزنس سے مراد بزنس کرتے ہیں نا, یہ چیزیں دیکھیں, چھوڑیں سر رانا صاحب, یہ ملک ہے, آپ مجھ سے زیادہ سینئر ہیں, میں ایک ادنا طالب علم, ایک سیاست. آپ گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں پالیٹکس. ہاں میرے خیال وہی نا سر, یہ اگر کوئی ترمیم پاس کروانی ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو, ہاں یہ سارا یہ پالیٹیشین آگے چلے گا. گیو اینڈ ٹیک کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ گیو اینڈ ٹیک میرے خیال میں جب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ملک پاکستان کی بات ہوتی ہے اس پہ ہمیں گیو اینڈ ٹیک نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہمیں اب لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, مجھے بتائیں آپ نیگوسیشنز میں آپ کو کرنی چاہیے, لیکن نیگوسیشنز آپ اس سے تو نہیں کر سکتے جو آپ پہ روزانہ فائر کر رہا ہوں. صحیح بات, ٹھیک ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے. دوسرے, ہم روابط افغانستان کے ساتھ بھی اچھا چاہتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ بھی اچھا چاہتے ہیں, ہم ہر ایک ملک کے ساتھ. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہمارے وہ اپنے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکے. ہم بھی ایک حد پہ 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں. پھر ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, اس سے بھی کہ پلیز پالیٹکس کو باہر رکھو. یہ 2008 میں سے لے کر اب تک ہم نے بہت, بلکہ 2003
کے بعد ہم نے بہت شہادتیں دی ہیں. عام لوگ بھی نا, میرا اپنا سانڈو لگا ہوا تھا, وہ اے پی ایس میں پڑھتا تھا اس وقت, اس کو غریب کو وہ ہی واز دا اونلی سن, اور اس کا یہ پورا مطلب وہ وینٹ پہ پڑا ہوا, اس کی وہ ماں باپ, ایک اکلوتا بیٹا, اور ان کو پتہ نہیں ہے نا کہ لوگوں کے گھروں میں بچے کیسے, جب تک ان لوگوں کے بچے وہ نہیں ہوں گے تو ان کو احساس نہیں ہوتا. یعنی یہ اشرافیہ جو سو کالڈ ہے, تو اس لیے تھوڑا سا فکر کرنا چاہیے. کچھ چیزیں پالیٹکس اس نیکسس کو کیسے لیتے ہیں آپ, انڈیا افغانستان نیکسس اینڈ the patronization of all those camps, terrorist camps on the soil of Afghanistan, how do you take that? دیکھیں, انڈیا تو آپ کو کبھی بھی آپ اس کو یو کی ناٹ کال دیم فرینڈ, مین اسپیشلی جب یہ بندہ بیٹھا ہے, کیا نام ہے اس کا, مودی, یہ بندہ بیٹھا ہو, یہ اور اجے دیول نام ہے کہ کیا نام ہے اس کا, اجے دیول کوئی ہے وہ بندہ, وہی وہ نہیں جو ان کا ایڈوائزر ہے نا, وہ تو کہتا ہے کہ میں نے پاکستان میں اسپانسر کرنا ہے. افسوس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اور یہ ساری دنیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل, یہ آنکھیں بند کر دیتی ہے جب اسپانسر وہاں پہ انڈین آرمز آپ کو وہاں پہ بلوچستان میں سپورٹ کرتے ہیں, یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کرتے ہیں, اور پھر افغانستان کی یہ گورنمنٹ جو سو کالڈ ہے یہ کہتے ہیں, ابھی اس کا میں وہ صبح سن رہا تھا, وہ اس کا وہ وزیر کہتے ہیں ہم راستے بند کریں, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, آپ ہمارے مطلب آپ اسپانسر روکو نا, آپ انہیں کہو کہ آپ پاکستان میں کیوں حملہ کرتے ہو, ان کی وجہ سے ہم جیتے, ہماری بیٹیاں بہنیں, اور یہ اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو یہ جنگ لڑ سکتے تھے کیا. اور یہ غلط سوچ ہے کہ ان کا یہ سوچ ہے کہ پاکستان جو افغانستان ہے 20 سال امریکہ بیٹھا رہا, کتنے سال, 20 سال, اس سے پہلے سر 10 سال رشیا بیٹھا رہا, اس سے پہلے, اور یہ اگر کچھ یہ کہتے ہیں نا, یہ کلیم کرتے ہیں کہ پختون یا خیبر پختونخوا یہ پختونوں کا, یہ افغانستان کا, یہ غلط سوچ ہے. انہوں نے رنجیت سنگھ کے دور میں چھوڑ دیا تھا پختونوں کو, انہوں نے پھر کمپرومائز کیا, جب برٹش آئے, امان اللہ جو بندہ تھا اس نے کمپرومائز کر دیا تھا, اس نے اس وقت کے یہ پختون جو فاٹا کے ہیں اور یہ پشاور کے اور سوابی کے, ان کو چھوڑ دیا تھا, اور انگریز کے ساتھ اپنے تخت کو بچانے کے لیے اس نے یہ چھوڑ دیا تھا. یہ کیسے آج مجھ پہ کلیم کر سکتا ہے کہ یہ میرے کو, ہاں ٹھیک ہے, ایز اے وہ کیا کہتے ہیں, ایز اے پختون کے, یار ہاں پختون تو خالی افغانستان میں نہیں ہے نا, افغانستان بعد میں بنا ہے. پھر تو میں وہ ہم پختون, ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں ہم تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ بنی اسرائیل ہے, تو کیا ہم جا کر میں اب اسرائیل میں بیٹھ جاؤں, خدا مانے, بس وہ میرے اینسسٹرز تھے, لیکن میرا ملک پاکستان ہے. تو اس لیے اس پہ ذرا پلیز ایک کلیئرٹی, یہ میسج ہمارے اصل میں یہ جو حکومتوں میں ڈائلاگ میں بھی جو جاتے ہیں, ان کو یہ صاف بتانا چاہیے تھا. ڈیورل لائن نہیں چھوڑو, ڈیورل لائن تو اس وقت تھا, اس کے بعد یہ کیا ہوا. I'll go for a commercial break over here. یہ جو ہم نے اٹیمپٹ کی ہے نا, یہ دوحہ میں اور استنبول میں, اس پہ بڑی کلیئرٹی سے باتیں ہوئی ہیں, اور میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں شاید وہ جو افغان جو آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنی بلنٹلی اور اتنی اوپنلی ان کو ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دیں گے, اور وہ ان کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے ہم نے باتیں کی, اور ہم نے ان کو ریئلٹی چیک دیا, اور ریئلٹی چیک دینا ضروری تھا, اور اس میں ہم نے مطلب کوئی پہلے تو ہوتا تھا ہم تھوڑا سا وہ کر دیتے تھے نا کہ چلو ان کی بھی تھوڑی رکھ رکھاؤ ہو جائے. دس ٹائم اٹ واز اے اسٹریٹ ٹاک. میں رانا صاحب, میں یہی دیکھیں, ان کو پتہ نہیں, ہم ان کے ساتھ سیریس نہیں ہیں ابھی, ہم نے ان کو سیریسلی, ہم نے ان پہ اٹیک نہیں کیا. اگر ان دیکھیں, اللہ معافی دے, اللہ تکبر سے اور اس سے ہم بچائیں. ہم افغانستان میں مسلمان ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت آرام سے رہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل رہے. ہم ایک چیز بتائیں نور عالم صاحب, واٹ آر دا چانسز کہ یہ حکومت جو ہے سروائیو کر دے؟ کون سی والی حکومت؟ افغان حکومت. دیکھیں, افغان حکومت تو اگر آئے, مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ جو جس طریقے سے چل رہے ہیں تو پھر تو ان کے لیے میں وہاں پہ تاجک ہیں, جو پھر ازبک الگ ہیں, ان کا اپنا وہ ہے نا, رشید دوستم والے الگ ہیں, وہ کیا نام ہے تاجک میں, وہ جو ان کا پنشیر کا جو وہ ہے اس کا بیٹا, تو وہ الگ, احمد شاہ مسعود کا, ان کا اپنا وہ ہے. اب پختونوں میں بھی تو 100 قسم کے وہ ہیں, ضروری تو نہیں ہے ہر ایک تو طالب نہیں ہے نا, ماڈریٹ پختون بھی ہیں جو افغانستان کے, تو وہ نہیں چاہتے ایسے وہ ریڈیکل مائنڈ سیٹ بھی. تو کوئی مشکل کام میرے خیال میں
ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن یہ اسی لیے باغے جب پاکستان نے تھوڑا سا وہ کیا, یہ جا کر افغانستان ہندوستان میں بیٹھ گئے اور انہوں نے پاکستان کو یہ دکھایا کہ ہم اس طرف جا کر بیٹھ جائیں. دیکھتے ہیں آپ کی یہ بھائی چارہ کب تک چلتا ہے. آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مطلب ان کا جو, تو آپ نے کلمہ گو کو چھوڑ کر پھر آپ چلے گئے دوسری طرف, تو اٹ مینس کہ آپ کے کاز میں تھوڑا سا وہ ہے. اچھا, تو آپ کے خیال میں ان کی حکومت جو ہے میرے خیال میں ہاں اتنا وہ نہیں ہے. یہ دیکھیں وہاں پہ کیا حال ہے, اور ہمارے میں جو لوگ وہاں کی خواہش رکھتے ہیں وہاں پہ ذرا جا کر تو دیکھیں نا یار کیا حال ہے. ٹھیک, کس کوئی انسانیت کی بچیوں کا, آپ اگر اپنی بیٹیوں پہ پڑھائی بند کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے اگر بیٹوں کو پڑھائی بند کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ مطلب آپ پہ جو ظلم ہو رہا ہے اور وہ اگر وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہوں, تو آپ جا کر ذرا پہلے 2-3 مہینے وہاں رہ جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ٹھیک. اچھا, کمنگ بیک ٹو پاکستان میں 27ویں امینڈمنٹ کے بعد ڈو یو تھنک کہ ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دا سٹنگ گورنمنٹ؟ لوک دا سٹنگ گورنمنٹ نہ لائک ترین, بس میں کیا کہوں اس گورنمنٹ پہ, اس گورنمنٹ کو آپ کیا کہیں گے؟ یو ٹیل می نا, یہ گورنمنٹ آپ کو کیا لگتی ہے؟ گورنمنٹ لگتی ہے. اچھا, آپ کو گورنمنٹ لگتی ہے؟ اس میں گورنمنٹ کا کوئی وہ ہے؟ مجھے تو یہ لگتے ہیں بعض وقت یہ فلمی ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, کون؟ بہت سے. اچھا. ہاں, اور جھوٹ بولنے کے بھی ماہر ہیں. اچھا. یس. اچھا. ہاں, گورنمنٹ وہ نہیں, یہ بھی گورنمنٹ میں وہ قابل نہیں ہے. اگر ایک انسٹیٹیوشن نہ ہو ان کی, یہ قابل ہی نہیں ہے اس حکومت کو رن کرنے. ہو از دا رائٹ پرسن آپ کی نظر میں؟ Look, they are not willing to do the work for the people of Pakistan. Okay. What I have seen is basically they love to roam around throughout the world. اور ہر ایک باہر ڈگنیٹریز سے ملنے کا شوق سب رکھتے ہیں. یہاں کا جو پرابلم ہے وہ اب یہاں پہ پرابلم تھا. میں نے کل دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو کل میں نے دیکھا, انہوں نے کوئی ہمیں بریفنگ, ان کو چاہیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو یہ وہ کرتے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کرتے اور ہم بتاتے, یہ ساری جو جتنی پارٹیاں ہیں ان کو بتاتے کہ یہ دیکھو بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, یہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, اور پھر یہ ان کو وہ کرتے سپورٹ کے لیے کہ آپ ساری ملک کھڑی ہو جاتی اکٹھی. تو یہ بدبختی ہے. سو یو مین ٹو سے کہ ان کیمرہ بریفنگ دے دیتے؟ بالکل. اور پھر اس کے بعد ہاں, اس کے بعد یہ اسمبلی میں سینٹ میں لے کے آتے, یہ کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل. اور یہ جو تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. یس یس. واٹ آر دا چانسز آف دا نیکسٹ امینڈمنٹ? Is it in the offing? Yeah. I don't know. I mean, this is what I'm hearing from so many people. Like, I thought that there will be no 27th amendment, but like, No, I'm saying it from day one. 28, about 28 or 29. I heard one of my friends, Faisal Wada, I've heard on television that there will be a 28th amendment. So, who knows? He says established. 105 کے قریب تو امینڈمنٹس آ چکی ہیں انڈیا میں. میرے خیال میں 25 یا 28 امینڈمنٹ نہیں, یہ جو امریکہ میں آ چکی ہیں. یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے نا, یہ باہر امریکہ میں, یہ انڈیا میں بھی ہے. There is no doubt. یہ امریکہ میں بھی ہے, یہ ہر جگہ پہ ہے. اور اچھا, یہ یہاں پہ حیران کنی کی بات ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ جو اگر کوئی جنرل, کرنل, میجر کوئی ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کو اتنی جو سیلری ہوتی ہے اس کو وہ ملتی رہتی ہے. اس کے ساتھ خالی جو عہدہ ہے وہ ریٹائر نہیں ہوتا. یہ مطلب آئی ڈونٹ نو, میں تو میرے فیملی میں فوج نہیں, لیکن مجھے کیونکہ بندہ تھوڑا سا پڑھ لیتا, تو وہ اگر لیفٹیننٹ جنرل XYZ آخر میں ریٹائرڈ کہا جائے, وہ بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, عہدہ ریٹائرڈ نہیں ہوتا. تو ان کو اللہ نے کہ یہاں پہ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر, دیکھ رہے ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان تھے. ہاں, تو فیلڈ مارشل آج بھی کہا جاتا ہے. آج بھی کہا جاتا ہے, اس میں وہ نہیں ہے. تو فیلڈ مارشل اگر عاصم منیر ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی ہے. تو وہ اس میں آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں لیک آف انفارمیشن ہے یا لیک آف ایکسپیرئنس ہے یا نالج, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیا. لیکن بس دعا یہ کرے رانا صاحب کہ ملک بچے, سیاسی حکومت ایک زید بکر کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کیا کریں کہ وہ مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون جا کر بات کرتا ہے,
کون بھیک مانگتے ہیں؟ نہ مانگو نا, آرام سے بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو صحیح کرو. آپ کہو گے کہ میں کرپشن بھی کروں گا, میں غلط کام بھی کروں گا, میرا بیٹا بھی کرپشن کرے گا, میں لینڈ گریبنگ میں بھی ہوں گا, اور میں پھر اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں بھی دکھاؤں گا, تو ایسے تو نہیں ہوتا. when you are corrupt you should. ویسے نور عالم صاحب, آپ نے اور میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے اسلام آباد میں, اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے مختلف اوقات میں, مختلف حکومتوں میں, کہ ISI کے دفتر ہوں, دفاتر ہوں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, یا MI کے آفسز ہوں, وہاں پہ پالیٹیشین جو ہے کوئی کچھ تو جاتے تھے جناب دبنگ طریقے سے, اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے, کوئی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے, چپ کے جاتے, کوئی بیچارے وہ بھی ہوتا تھا, تو وہ جناب جایا کرتے تھے, اور جا کے اندر نہ جا کے جو منت سماجت ہوتی تھی وہ بھی کیا کرتے تھے, کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا تھا نا, یو نو دیٹ. اور لیکن باہر آ کے سلطان رہی میں دیکھتا ہوں نا بہت سے لوگوں کو, مجھے کیونکہ دیکھیں کسی کو میرے خیال میں تعلق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہاں پہ آپ جا کر پاؤں پکڑے اور پھر باہر آ کر گالیاں دے, تو یہ آپ منافقت جو کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہوتی. صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات, یہ ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے گیو می اے پیس آف کیک. پاکستان کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ جیسے یہ ایک کیک ہے اور اس کا ایک ٹکڑا مجھے دے دے تاکہ میرے بچے کھا سکیں. تو یار خدا مانو, اس عوام پہ بھی ذرا وہ کرو, اور اس ملک پہ بھی وہ کرو. اللہ نے ہر چیز دی ہے, تھوڑا سے ٹھیک ہو. بالکل ٹھیک. تو ان کے ذرا اور اکاؤنٹیبلٹی پہ یہ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں تو اب بھی, عمران نکل آئے, میرے اکاؤنٹیبلٹی پہلے کرے, میں کہتا ہوں پھر کرے, آج بھی کرے, کر لینا. کیا جب آپ چور نہیں ہوگے, میں باتیں ایسے اب بھی کروں گا, پھر بھی کروں گا, پھر بھی کروں گا. ون شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ. یہ ویسے آپ کا, یو شوڈ بی لائل ٹو یور کنٹری اینڈ یور پیپل. ریسٹ از, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا مجھے ڈفرینٹ لگتا ہے, کیونکہ پاگلوں والا لگتا ہے. نہیں, پاگلوں والا نہیں لگا. I will not say that. I don't say that. نہیں, پاکستان میں تو آج کل ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل نہیں, میں ایسے نہیں کہوں گا. میں یہ کہوں گا کہ you have a different mindset which should be encouraged. I must say that. میں یہ نہیں کہوں گا, پاگلوں والی بات نہیں کروں گا میں, لیکن اس میں یہ ہے, کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ, there's a reason to that. جب آپ PTI میں تھے تو آپ PTI کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کو PTI میں رہتے ہوئے آپ نے وہاں پہ سامنے آن دا فلور آپ نے بتایا, مہنگائی کی باتیں تھیں, تھنگس لائک دیٹ. اس کے بعد اس وقت اگر میں دیکھوں, آپ JUI میں ہے, مولانا کی یہ 27th امینڈمنٹ کے بارے میں جو ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے, کچھ چیزیں جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ شکیں ایسی تھیں جو آپ نے خود پیش کی وہاں پہ بیٹھ کے فلور پہ. بالکل. اینڈ یو وانٹڈ ٹو ووٹ فار, اٹس آن دا ریکارڈ, اٹس آن دا ریکارڈ. ایون ٹویٹر پہ بھی پڑا ہوگا, پتہ نہیں 2-3 سال پہلے. تو یہ آپ اس کے فیور میں 27th امینڈمنٹ کی فیور میں ووٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ 2 شکوں پہ تو دیکھیں, میں پھر بھی کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, میں سارے لیڈران سے کہتا ہوں, آپ کی سیاسی جو جوڑ توڑ ہے اس کو الگ, لیکن اپنے افواج اور اپنے پولیس کو خدا رہا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کو ذرا باہر رکھیں, سیاست سے باہر رکھیں, تو اچھا ہوتا ہے. شاید اللہ کرے. We can keep our fingers crossed on this one. Anyways, بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you very much. God bless you, sir. I'll have to wind up over here جی, I'm running out of time. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. Till then, اللہ حافظ.